ذکر سے پہلے حضرت شیخ کا معمول یہ تھا کہ مراقبہ تھوڑی دیر کریں، اس نیت سے کہ اللہ میں جو ذکر کر رہا ہوں اس کی برکت سے میرے اندر سے باطل کو نکال کر میرے اندر حق کا احقاق فرمائیے، حق کو داخل فرمائیے۔ جس وقت باطل اندر سے نکلے گا ہر اعتبار سے باطل نکلتا چلا جائے گا، عقیدے کے اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاملہ اور معاشرے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ باطل کو نکالیں گے۔ اسی نیت سے ہم ذکر کریں کہ اس کے ذریعے سے ہدایت کا نور ہمیں حاصل ہو، جو ہماری رہبری فرمائے اور ہمارے تمام معاملات معاشرے کی، اخلاق کی، خلوت کی اور جلوت کی رہبری فرمائے۔ اگر رہبری ہوگی تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ گناہوں سے بچنے کے لیے ایمان کی رہبری ضروری ہے، اور ایمان کی رہبری ان بندوں کو حاصل ہوگی جن کا ایمان منور ہوتا ہے، اور ایمان منور اس وقت ہوگا جب ایمان کو مجلی، مصفی، مزکیٰ کیا جائے گا، اور ایمان کو مجلی، مصفی، مزکیٰ اس وقت کیا جاتا ہے جب لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے، چاہے وہ ورد قولی ہو، ورد عملی ہو، ورد دعوتی ہو یا ورد تعلیمی ہو، تمام وردیں قابل قبول ہیں اور اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ اسی نیت سے یہ دعا پڑھیں: اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا محبوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله. لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله اللہ اللہ کہنے والے جب تک دنیا میں رہیں گے اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. گویا اللہ اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کو بھی ٹالے گا. جب قیامت کو اللہ ٹالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے علامات قیامت کو بھی ٹالنے کا فیصلہ کر دیتا ہے. اللہ اللہ کا ورد اسی نیت سے کریں کہ یا اللہ جو بھی حالات اس وقت عالم میں پائے جا رہے ہیں ان تمام حالات کو ان اورات کی برکت سے یا اللہ حل فرمائیے. اللہ تعالی جو بھی قیامت چاہے وہ حقیقی ہو یا قیامت کی ہم شکل ہو ان تمام سے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کریں گے. جو حالات اس وقت ہمارے سامنے پیش ہے ان تمام حالات کی بھی نیت کرتے ہوئے یہ ورد فرمائیں. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ بندے کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ جب اللہ کو پکارو تو اللہ کے پکارنے میں جو کیفیت، جو نوعیت، جو حالت، جو نیت تمہاری ہوگی اسی نیت کے مطابق اللہ کا تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اللہ کو اگر مدد کے لیے ہم پکاریں، اللہ کو اپنے گناہ مٹانے کے لیے ہم اللہ کو پکاریں، اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے پکاریں، اللہ کی قربت پانے کے لیے ہم پکاریں تو اللہ جل جلالہ امن والہ ہر اللہ پر انا اللہ، یقیناً میں تمہارا خدا ہوں، تمہارا الہ ہوں، تمہارا اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے ہر مرتبہ جواب آتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو استغاثہ، استعانہ، استغفار کے طور پر اللہ کو ہم پکاریں گے اور اللہ کو آواز دیں گے۔ اللہ کی طرف سے ہر بندے کے درد کے، دکھ کے اور اس کے حالات کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے خیر کے معاملے ہوں گے۔ اللہ 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 اللہ
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد یا رب۔ تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اندر جو کچھ کمیاں خرابیاں موجود ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ جو کچھ تیرا نام میں نے لیا ہے اس نام کے لینے کی برکت سے ان تمام اندرونی خرابیوں کو ختم فرما، اور دل ہی دل میں ایک ایک گناہ سے توبہ کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد بعدد من قعد وقام، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، هذا كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کے فیصلے فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، اے اللہ خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کو شرور و آفات سے پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے لیے مغفرت کے اسباب مہیا فرما، یا اللہ گمراہیوں کے راستے سے ہم سب کو بچا لے، عافیت کا فیصلہ فرما، عفو کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم نے جان کر انجانے میں جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اپنے گناہوں
گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اپنے گناہوں پر شرمندگی نصیب فرما، اپنے اپنے گناہوں سے رجوع کے اعتراف کرنے کا یا اللہ ہمیں شریعت کا اندر مزاج پیدا فرما، یا اللہ ضد سے حفاظت فرما، ضد سے حفاظت فرما، ضد سے حفاظت فرما، یا اللہ تکبر سے حفاظت فرما، انانیت سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، ہر طرح کے خیر ہمارے حق میں مقدر فرما، یا اللہ عفو کا درگزر کا، یسر کا سہولت کا یا اللہ معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کے ساتھ یا اللہ صحابہ کرام کے جتنے بھی سنتیں ہیں ان سب سنتوں پر عمل کرنے کے ہمیں شریعت کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے ساتھ خصوصی معاملہ فرما، خصوصی نسبت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہمارے مردوں کو بھی قبول فرما، ہمارے عورتوں کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، ہمارے جوانوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ ہمارے اندرونی حالات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ذکر سے جو نور تو نے ہمیں عطا کیا یا اللہ اس نور کو ہمارے تمام گناہوں کی طرف نشاندہی کرنے والا بنا کر ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ احقاق حق کے لیے ہمیں قبول فرما، ابطال باطل کے لیے ہمیں قبول فرما، احقاق حق کے لیے ہمیں قبول فرما، ابطال باطل کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو حالات اس وقت ہمارے اوپر یا اللہ ہمارے اوپر طاری ہے ان تمام حالات کو حل فرما، ان تمام حالات کو حل فرما، ان تمام حالات کو حل فرما، یا اللہ جو حالات کے سبب بن رہے ہیں یا اللہ ان پر حالات کو لوٹا دے، یا اللہ ان پر ان حالات کو لوٹا دے، ان پر ان کے حالات کو لوٹا دے، فَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یا اللہ انہوں نے مکر کیا ہے، یا اللہ بہترین مکر کرنے والا، بہترین نظام بنانے والا، بہترین ترتیب بنانے والا تو ہے، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی کی طرف لوٹا دے، ان کی سازشوں کو انہی کی طرف لوٹا دے، یا اللہ ان کی سازشوں کو انہی کی طرف لوٹا دے، ان میں اختلاف پیدا فرما، ان میں انتشار پیدا فرما، ان میں خلفشار پیدا فرما، یا اللہ ان کے اتحاد کو بکھیر دے، ان کے اتحاد کو بکھیر دے، ان کے اتحاد کو بکھیر دے، یا اللہ ان کے اندر یا اللہ ہر اعتبار سے اختلاف کو پیدا فرما، یا اللہ اس طرح وہ الجھے ہوئے رہ جائے اپنے مسائل میں کہ وہ کسی اور کی طرف توجہ نہ دیں، ایسے فیصلے فرما، اے فرعون کو سزا دینے والے پروردگار، اے حامان کو سبق سکھانے والے پروردگار، اے نمرود کو جوتے مار کر اس کے عقل کو ٹھکانے پہ لانے والے پروردگار، یا اللہ اس زمانے کے فرعون کو، اس زمانے کے حامان کو، اس زمانے کے شداد کو، اس زمانے کے نمرود کو، اس زمانے کے ابو جہل و ابو لہب کو یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے انتقام لے لے، یا اللہ ان کی گرفت فرما، ان کی گرفت فرما، ان کی گرفت فرما، یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، یا اللہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، دشمنوں کو ڈھیل دینے سے یا اللہ امت مسلمہ کے اندر کمزور ایمان ہے، کمزوری ایمان کے ساتھ یا اللہ مضبوط باتیں کرنے کے لائق نہیں ہے، یا اللہ آپ اپنے فضل سے اس امت کو بچانے کے لیے یا اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے رحم کا معاملہ فرما دیجئے، حالات کو حل کر دیجئے، حالات کو حل کر دیجئے، حالات کو حل کر دیجئے، جتنی خیر کی محنتیں چل رہی ہیں ان تمام محنتوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ایک طرف دعوت و تبلیغ کی محنت، ایک طرف تیرے مشائخ کی محنت، یا اللہ ایک طرف تیرے بندوں کی محنت، ایک طرف علماء کرام کی محنت، ایک طرف تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف کی محنت، ان تمام محنتوں کو قبول فرما کر یا اللہ ہمارے تمام اکابرین یا اللہ مرسم پرسن اللہ کے ہوں یا جمعیت العلماء کے ہوں یا دیگر تمام دینی تنظیموں کے ہوں، سب کے تحفظ کے فیصلے فرما، سب کے حفاظت کے فیصلے فرما، ان کی رہنمائی یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق
عطا فرما یا اللہ ہندوستان کے مستقبل کو بہتر سے بہترین بنا دے، پرسکون بنا دے، پر امن بنا دے یا اللہ مسلمانوں کے حق میں خیر ثابت فرما دے یا اللہ جن لوگوں نے مسلمانوں پر یا اللہ بد نظری کا ارادہ کیا ہے ان کے نظروں کو نابینا کر دے، ان کے نظروں کو یا اللہ انہی کی طرف پھیر دے جو زبانیں بولتی ہیں مسلمانوں کے خلاف یا اللہ ان زبانوں کو گونگا کر دے، جو نظریں دیکھتی ہیں ان کو اندھے کر دے، جو ذہنیں سوچتی ہیں ان کو پاگل کر دے، جو کانیں سنتی ہیں ان کو بہرا کر دے، جو بدن کام کرتی ہے یا اللہ اسے کمزور بنا دے، اپاہج بنا دے یا اللہ ان سب کو عبرتناک سزا دے دے، عبرتناک سزا دے دے، عبرتناک سزا دے دے۔ تیرے حبیب نے بد دعا مانگی تھی شتت شملہم مزق جمعہم یا اللہ اسی طرح ہم ان کے حق میں بھی بد دعا کرتے ہیں، تیرے حبیب کے صدقے یہ بد دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے ہدایت نصیب فرما ورنہ ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ جیسے تیرے حبیب نے کعب بن اشرف کو یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک جماعت بنا کر بھیجی تھی یا اللہ اسی طرح ایک جماعت باطل کے خاتمے کے لیے بنا دے، باطل کے خاتمے کے لیے بنا دے، باطل کے خاتمے کے لیے بنا دے۔ جتنے لوگ قرآن پاک کی توہین کر رہے ہیں، تیری توہین کر رہے ہیں، تیرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ اگر ہدایت نہیں ہے ان کو یا اللہ اس زمین سے ختم فرما، جس طرح حضرت نوح نے بد دعا فرمائی تھی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ اس سرزمین پر کافروں میں سے کسی کو فتنہ کرنے والوں کو نہ بخش، اسی طریقے سے تمام فتین کافروں کا خاتمہ فرما یا اللہ تمام امن پسند لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما یا اللہ تیری جائیداد ہے مساجد، تیری جائیداد ہے مکاتب، تیری جائیداد ہے عیدگاہیں، تیری جائیداد ہے اے اللہ تمام قبرستان یا اللہ تیرے گھر کی طرف جب ابرہہ آیا تھا اس وقت خواجہ عبد المطلب نے کہا تھا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا یا اللہ اسی طرح اس زمانے کے تمام ابرہوں کو یا اللہ ابابیل کے ذریعے سے سبق سکھا دے، ابابیل کے ذریعے سے سبق سکھا دے، ابابیل کے ذریعے سے سبق سکھا دے، ابابیل کے ذریعے سے سبق سکھا دے اے اللہ عفو کا درگزر کا یسر کا سہولت کا معاملہ فرما۔ جتنے اجتماعات ہونا طے ہوا ہے ان تمام اجتماعات کو علاقے کے لیے انقلاب کا سبب بنا دے، ترقی کا سبب بنا دے، ہدایت کا سبب بنا دے، رہبری کا سبب بنا دے، امن کا سبب بنا دے، عافیت کا سبب بنا دے۔ اجتماعات کو تمام شر اور شریر سے حفاظت فرما، تمام شر اور شریر سے حفاظت فرما، ہر شر جہل سے حفاظت فرما۔ اجتماعات کی محنت کے لیے ہمارے ساتھیوں کا چلنا پھرنا قبول فرما، بولنا قبول فرما، محنت کرنا قبول فرما، تشکیل کرنا قبول فرما یا اللہ یہ سب ایک بہانہ ہے تیرے پاس مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے فضل سے ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما یا اللہ پیرانہ سالی میں کمزور بدن کے ساتھ تیرے برگزیدہ بندے یا اللہ ملک ملک سفر کر رہے ہیں، پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما۔ تمام اکابرین کو قبول فرما، تمام اکابرین کے نقش قدم پر چلنے والے تیرے امت میں چند بندوں کو ایسے پیدا فرما جو ان کے فکروں کو اپنا فکر، ان کے جذبات کو اپنا جذبہ، ان کے خیال کو اپنا خیال، ان کے سوچ کو اپنا سوچ بنا کر یا اللہ اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کرنے والے بنے، ایسے نیک بندوں کو پیدا فرما یا اللہ ہمارے نسلوں کو بھی قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے یا اللہ دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما، موجودین میں مغفرت کے اسباب پیدا فرما، مرحومین میں یا اللہ مغفرت فرما کر درجات بلند فرما یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو چھوٹے موٹے جوڑ ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے
یا اللہ احتجاج ہو رہے ہیں ان سب کو قبول فرما کر 20 تاریخ کو ہونے والے خواتین کا اور 24 تاریخ کو ہونے والے تمام مردوں کا اور اسی طریقے سے آئندہ اتوار کو ہونے والے ہمارے مسجدوار جماعت کے جوڑوں کو بے انتہا قبول فرما، بے انتہا قبول فرما۔ ان سب کو یا اللہ باطل کے خاتمے کا سبب بنا دے، باطل کے خاتمے کا سبب بنا دے، باطل کے ایوانوں میں زلزلے کا سبب بنا دے یا اللہ۔ یہ سب نیست و نابود ہو جائیں صرف ہمارے اجتماع پر، ایسے فیصلے فرما دے، ایسے فیصلے فرما دے، ایسے فیصلے فرما دے۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب